وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، 25 دسمبر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیدائش کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے وہ اس دن کو ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں، کرسمس ڈے، اور اس کی پھر مبارکباد۔ حقیقت میں عیسائیت کے نزدیک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ ان کو ایک باقاعدہ الہ اور معبود مانتے ہیں۔ گویا کہ ان کے نزدیک یہ دن نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے بیٹے کی پیدائش کا دن ہے۔ پیارے بھائیوں، اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ کفر اور شرک ہے، اور جب کوئی مسلمان ان کو اس دن پہ مبارکباد پیش کرتا ہے، ان کی اس خوشی کے اندر باقاعدہ شریک ہوتا ہے، ان کے اس تہوار کا باقاعدہ جا کے حصہ بنتا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں، حقیقت میں وہ ان کو اللہ رب العزت کا بیٹا ماننے کا یہ جو عقیدہ ہے، اس پہ مبارکباد پیش کر رہا ہوتا ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، یہ مشرکوں کے تہواروں میں شرکت نہ کیا کرو، اس لیے کہ ان کی یہ جو تہوار ہے، اور خصوصاً یہ عیسائی اور یہودی، فرمایا یہ وہ اللہ کے غضب کردہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر لعنتیں برسیں، تو مسلمانوں تم ان کے پروگراموں میں اور ان کے تہواروں میں شرکت نہ کیا کرو، کہیں تمہارے اوپر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ناراضگی نہ اتر آئے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں اس جرم سے اللہ محفوظ فرمائے۔ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہوں، ان کے اسلام نے حقوق انہیں دیے ہیں، ان کے حقوق کی پاسداری کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ ان کے کفریہ اور شرکیہ عقائد ان پر انہیں مبارکبادیں پیش کی جائیں اور ان کے پروگراموں میں باقاعدہ شرکت کی جائے۔ پیارے بھائیوں، اسلامی تعلیمات کو آپ دیکھیں، اللہ رب العزت کا قرآن اس عقیدہ توحید کے حوالے سے مسلمانوں کو کس قدر اس پہ اللہ کی طرف سے تعلیمات، اور خاص طور پر عقیدے کے معاملے میں اللہ کی طرف سے اس میں کوئی لچک نہیں۔ کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب کو تو مانتا ہے اس رب کا نسب بیان کیجیے، اس رب کا نسب کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محبوب ان کو کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، دو نہیں، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور وہ ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عبادت اس کے علاوہ کسی کی جائز نہیں، وہ عبادت میں بھی اکیلا ہے۔ اور اس لفظ کے اندر رب کائنات نے قل هو اللہ احد، اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے بہت سے مشرکوں کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کا رد فرما دیا ہے۔ آگ پرست اور آتش پرست مجوسی، ان کے نزدیک دو خدا تھے، ایک خیر کا خدا اور ایک شر کا خدا۔ اللہ نے فرمایا اللہ احد، لوگو اللہ ایک ہے، وہ دو نہیں۔ اور رب کائنات نے اس میں عیسائیوں کے عقیدے کا بھی رد کر دیا، جو تین خداؤں کے قائل، جناب عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم اور اللہ رب العزت، تین خداؤں کو ماننے والے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اور رب کائنات نے یہاں ہندوؤں کا بھی رد کیا، جو کروڑوں خداؤں کے قائل، کروڑوں خداؤں کو ماننے والے۔ اور یہاں ان بعض مسلمانوں کی بھی تردید جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، لیکن عقائد کے اندر ایسا بگاڑ، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے کہ ہر چیز میں خدا ہے، ہر چیز کے اندر الہ ہے، خدا ہے، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ، اللہ نے اس کا بھی رد کر دیا۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں اس بات کا بھی رد فرما دیا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی ذات سے کسی جز کے قائل ہوں، دو ماننے کے قائل ہوں، تین کے یا کئی خداؤں کے قائل ہوں، اور مسلمانوں میں جو بعض نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھنے والے کہ اللہ کے نور میں سے نور، میرے پیارے بھائیو یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی ذات قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے اور اللہ ہی بے نیاز ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو کسی کی محتاج نہ ہو، صرف اللہ وحدہ لا شریک وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر اس طرح کے یہ غلوب کے نتائج میں آنے والے عقائد، اللہ کے نور میں سے نور، میرے پیارے بھائیوں قرآن مجید کی اس حوالے سے سری نصوص ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے اس طرح کے غلوب سے آپ نے منع فرمایا۔ اور مسلمانوں میں بعض وہ بھی ہیں جو اہل بیت کے حوالے سے عقیدہ رکھنے والے کہ وہ بھی اللہ کے نور سے جدا کی گئی ہستیاں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سارے عقائد اور نظریات، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، قرآن مجید میں رب کائنات نے اپنی توحید کو کھول کھول کر بیان کیا، لیکن جن کے دل کے اندر کوڑ ہوتا ہے، جن کے دلوں کے اندر یہ شرک کی غلاظت ہوتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ فرمایا موحد اور مشرک کی پہچان اگر آپ نے دیکھنی ہو تو جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے ایک اللہ کی توحید کی بات کی جائے تو ان کے دلوں میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، ان کو تنگی محسوس ہوتی ہے، اور جب رب کے ساتھ اوروں کو جن کو وہ پکارتے ہیں مدد کے لیے، نصرت کے لیے، ان کا تذکرہ کیا جائے تو وہ کھل اٹھتے ہیں، ان کے چہروں پہ رونق آ جاتی ہے جب رب کے ساتھ جن کو وہ پکارتے ہیں اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے ان کا تذکرہ کیا جائے۔ پیارے بھائیوں، کہنے والوں نے یہاں تک کہا، کہتے ہیں کہ جی اللہ رب العزت کے نور سے جب نور جدا ہوا تو اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک موم بتی جل رہی ہے، اس سے آپ ایک موم بتی اور جلا لیں
تو پہلی موم بتی کو کیا فرق پڑا، وہ بھی جل رہی ہے، ایک اور جل گئی۔ تو اللہ کے نور میں سے نور کا مطلب یہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، لوگوں اللہ کے ساتھ یہ مخلوق کی مثالیں نہ بیان کرو۔ فلا تضربوا للہ الامثال، رب کے متعلق ایسی مثالیں۔ اور یاد رکھیں، ایک موم بتی سے جب موم بتی جلی تو پہلی موم بتی کو تو فرق نہیں پڑا، لیکن ایک موم بتی تو اور بن گئی۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ دو نہیں ہیں۔ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رب کائنات نے یہاں نفی کی، جو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، رب کائنات وہ اکیلا ہے، اس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کا ہم پلہ، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ وہ اکیلا غنی، بے پرواہ، کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو، فقیر ہو۔ الناس الف لام استغراق کا، تمام انسانیت جس میں انبیاء بھی، اتقیاء، صلحاء، شہداء اور سب کے سب لوگ، الناس اے لوگو، تمام لوگ، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ اکیلا اللہ جو بے پرواہ ہے اور تعریفوں کے قابل ہے اور لائق ہے۔ پیارے بھائیوں، گویا کہ یہ جو تہوار ہے عیسائیت کے اندر 25 دسمبر کے حوالے سے، اس میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے متضاد یہ بات ہے کہ اللہ کے قرآن نے تو ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اس نے نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے۔ اور جو کوئی مسلمان اس تہوار میں ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، ان کو مبارکباد دیتا ہے، گویا کہ ان کے اس عقیدے پر وہ ان کو مبارکباد دیتا ہے۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ یہ الگ بات ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیا واقعہ ہی 25 دسمبر کو ہے؟ قرآن و سنت کی کسی نص سے اس بات کا تعین نہیں ہوتا، نہ ہی بائبل کے اندر اس طرح کی کوئی وضاحت ہے کہ یہ دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی سورہ مریم کی وہ آیات تو بظاہر یہ بتاتی ہیں کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب تھا تو رب کائنات کی طرف سے سیدہ مریم کو یہ حکم ہوا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ تم اس کھجور کے تنے کو حرکت دو، یہ تمہارے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گی، وہ کھاؤ اور رب کا شکر ادا کرو۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اس سے بعد مفسرین نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر میں نہیں بلکہ ایک موسم گرما میں ہے، اس لیے کہ کھجوریں تازہ وہ گرمی کے موسم میں ہوتی ہے، وہ سردی میں ہوتی ہی نہیں۔ یہ باقاعدہ عیسائیوں نے یہ تہوار کہاں سے لیا؟ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ باقاعدہ ایک جو آتش پرست لوگ اور اسی طرح سورج کے پجاری لوگ، وہ اس دن کو باقاعدہ تہوار کے طور پر مناتے تھے کہ یہ دن یہاں سے آگے سورج کے دن کے بڑھنے کا آغاز ہوتا ہے، تو سورج کو پوجنے والے ان کا یہ تہوار تھا، ان سے باقاعدہ یہ عیسائیت میں منتقل ہوا۔ لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں میرے پیارے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ اور قرآن مجید کی یہ سورت جو اللہ کی توحید پہ مبنی، جس کے اندر شرک کی اس کے شرک کی تمام بنیادوں کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا گیا، اور رب کائنات نے اس سورت کے اندر مکمل طور پر اپنی توحید کو بیان فرمایا۔ یہ سورت اس قدر عظیم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک سورت کو ثلث القرآن قرار دیا کہ لوگوں یہ ایک سورت پورے قرآن کا تیسرا حصہ ہے، ثلث القرآن۔
ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ ثلث القرآن کا اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تاکید فرمائی، ہر نماز کے بعد اس سورت کو پڑھنے کی تعلیم، صبح و شام 3 دفعہ پڑھنے کی تعلیم، رات سوتے مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ کے پھر سونے کا حکم، اور فجر کی سنتوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کرتے، مغرب کی سنتوں میں آپ اس سورت کی تلاوت کرتے۔ 10 دفعہ جو اس سورت کو پڑھ لے اللہ اس کا جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ اس قدر عظیم سورت اللہ کی توحید پہ مبنی اور مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح، کہ لوگوں اللہ کا کوئی اولاد نہیں، رب کا کوئی بیٹا نہیں، اس لیے کہ اولاد اس کی ہوتی ہے جو محتاج ہو، اس لیے کہ بڑھاپے میں اس کو اولاد کے سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، میرے رب کی کوئی محتاجگی نہیں۔ اولاد اس کی ہوتی ہے جس کی بیوی ہو، وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ، اللہ فرماتے ہیں اس کی کوئی بیوی نہیں، اللہ رب العزت کی وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، فرمایا لم یلد ولم یولد، رب کائنات نے یہاں ان تمام عقائد اور غلط نظریات کی تردید فرما دی۔ میرے پیارے بھائیو، یہ عقیدہ، یہ کہنا کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اتنا بڑا جملہ ہے اور اتنا بڑا یہ کفریہ بول ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ سورہ مریم میں رب کائنات نے فرمایا لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے یہ بڑا بھاری بول بولا ہے، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، تمہیں یہ جو 7 آسمان بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، یہ بول اتنا خطرناک ہے کہ اس پہ 7 آسمان پھٹ سکتے ہیں۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور یہ جو مضبوط بچھی ہوئی زمین تمہیں نظر آتی ہے، اس وجہ سے یہ زمین شق ہو سکتی ہے۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ جو تمہیں بڑے مضبوط نظر آتے ہیں زمین میں گڑے ہوئے میخوں کی طرح، اس ایک بول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ وہ گر پڑے اور ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رب کے تو رحمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اس لیے کہ سب کے سب تم غلام ہو، معبود تم سب کے سب عابد ہو، وہ اکیلا معبود ہے، اور قیامت والے دن سب کے سب اکیلے اکیلے اس کے سامنے حاضر ہوگے۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العزت اس طرح کے بولنے والوں کے تہواروں میں شرکت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ان کو مبارک بادیں پیش کرنا۔ میرے پیارے بھائیو، حقیقت میں یہ اس نظریے کو تقویت دینے والی بات ہے، اور قرآن مجید کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ عیسائیت کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو غلو ہے، قرآن مجید نے اس کی تردید فرمائی، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اللہ رب العزت سورہ نساء میں فرماتے ہیں اہل کتاب لا تغلو، غلو نہ کرو، اور یہ غلو اتنا خطرناک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں امت مسلمہ کے لوگوں ایاکم والغلو فی الدین، تم لوگ بھی اپنے دین میں غلو سے بچ جانا۔ اور اللہ کے رسول نے خاص طور پر اپنی ذات کے حوالے سے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں میری شان میں وہ غلو نہ کرنا، وہ مبالغہ آرائی نہ کرنا جو عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی۔ انما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، صحیح بخاری کی روایت، لوگوں میں اللہ کا عبد ہوں، بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل کتاب غلو نہ کرو،
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہودی اور عیسائی افراط و تفریط کا شکار۔ ایک طرف یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا، ان کی رسالت کا انکار، سیدہ مریم کے اوپر نعوذ باللہ اتہام، بہتان بازیاں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے ولد الزنا نعوذ باللہ قرار دیا۔ یہ یہودیت کا نظریہ۔ اور عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور رب کے ساتھ الہ اور خدا بنا لیا۔ اسلام نے دونوں کو جو غلط عقائد اور نظریات ہیں دونوں کی تردید کی۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ عیسیٰ بن مریم وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، رسول اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہودیوں کا رد کیا، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا، رب کائنات نے ان کی روح کو خود پیدا فرمایا۔ یہ شرف اللہ نے اپنی نسب طرف منسوب کر کے ان کو دیا۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے سب کو پیدا فرمایا ہے، لیکن جب کسی چیز کی نسبت میرے اللہ کی طرف ہوتی ہے اس میں اس چیز کو بھی عزت اور شرف اور اس کے مقام و مرتبہ کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ حالانکہ کائنات میں جتنی بھی اونٹنیاں ہیں وہ سب اللہ کی ہیں، سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن وہ ایک خاص تھی، اس لیے رب نے اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ طاہر بیتی، مساجد سب کی سب اللہ کی ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، لیکن بیت اللہ کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَرُوحٌ مِّنْهُ، یہ وہ روح ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، لوگوں تین خداؤں کا نظریہ نہ رکھو، انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے، اور اس کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے، حالانکہ اسے چاہیے تھا میری تکذیب نہ کرتا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی، حدیث قدسی ہے، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، یشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، اما تکذیبہ ایایا فقولہ لن یعیدنی ابدا۔ ابن آدم کا میری تکذیب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے نا کہ جب میں دنیا میں ایک دفعہ آ گیا ہوں تو اب دوبارہ مجھے کوئی پیدا نہیں کر سکتا، میں جب مر جاؤں گا تو ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ فرمایا حالانکہ جب یہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو جس رب نے بنا دیا اس کے لیے جو چیز بن چکی ہے اس کو دوبارہ بنانا تو پہلے سے آسان ہے۔ فرمایا اور اس کا مجھے گالیاں دینا کیا ہے؟ ابن آدم کا مجھے گالی دینا یہ ہے جب یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ جب ابن آدم یہ کہتا ہے تو یہ مجھے گالی دے رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایمانداری سے بتائیں، کیا جو شخص میرے اللہ کو گالیاں دے رہا ہو آپ اسے مبارکباد پیش کریں گے؟ جو بندہ اللہ کو گالیاں دے رہا ہو آپ اس کی خوشی میں اس کے ساتھ خوشی سے شریک ہوں گے اور آپ اس کو مبارکبادیں پیش کریں گے؟ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ نہیں ہو سکتا۔ پیارے بھائیوں، رب کائنات نے سیدنا عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام ان کے حوالے سے عقلی دلائل جو لوگوں کو سمجھ آنے والے عام فہم، فرمایا عیسائی اس وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا الہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ خدا ہونے کی دلیل ہے تو جناب آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ جناب آدم علیہ السلام کو جیسے رب نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا،
اسی طرح اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا اس لیے کہ میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں ان غلط عقائد، ان کفریہ عقائد، اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ اہل کتاب یہودی عیسائی اور خصوصاً غیر مسلم ان کے ساتھ مشابہت، اس سے بھی اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، قیامت والے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ اس کا انجام۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے امور جن کے ساتھ یہودیوں عیسائیوں سے آپ نے باقاعدہ مخالفت کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، یہودی بھی رکھتے تھے، فرمایا میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا رکھوں گا اور ان کی مخالفت کروں گا تاکہ 9 اور 10 کا رکھ کے ان کی مخالفت کی جا سکے۔ لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ۔ پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفید بال، فرمایا یہودی ان بالوں کو نہیں رنگتے، تم رنگا کرو۔ آپ نے اس کی ترغیب دلائی تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مستحب قرار دیا گیا۔ جوتے میں یہودی نماز نہیں پڑھتے تھے، فرمایا تم جوتی پہن کے نماز پڑھ لیا کرو۔ کوئی ایسی جگہ جہاں آپ باہر ہیں، صحرا میں ہیں، میدان میں ہیں، جوتا صاف ہے، آپ جوتا پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا یہودی نہیں پڑھتے، تم پڑھا کرو تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ فرمایا یہودی صرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، تم زبان سے بول کے کہا کرو السلام علیکم، صرف اشارے کا سلام یہ یہودیوں کا سلام ہے۔ مخالفت، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور ان لوگوں سے گہریاں دوستیاں اور ان کو رازدان بنانا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، ایمان والو ان کو کبھی بھی اپنا رازدان نہ بناؤ، یہ کبھی بھی تمہیں نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کریں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے منہوں سے جو بغض ظاہر ہوتا ہے وہ کم ہے، اور وما تخفی صدورہم اکبر، مسلمانوں تمہارے خلاف ان کے دلوں کے اندر جو بغض بھرا ہوا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قرآن کہتا ہے ان سے دوستیاں مت لگاؤ، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، مسلمانوں ان کو اپنا دوست مت بناؤ، اس لیے کہ آپس میں دوست تو ہو سکتے ہیں، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جو ان سے دوستی لگائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کسی نے بتایا کہ ایک عیسائی ہے، بڑی اچھی تحریر لکھتا ہے، بہت بہترین، وہ کاتب بھی ہے اور وہ آپ کا سیکٹری بن سکتا ہے، آپ اس کو اپنا سیکٹری رکھ لیجئے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں اس کو یہ عہدہ دوں، اس کا مطلب یہ ہے میں نے اللہ کے قرآن کے اس حکم کی مخالفت کی۔ رب نے کہا ہے لا تتخذوا بطانہ، ان کو رازدان نہ بناؤ، میں نے اگر اسے اپنا سیکٹری بنا لیا پھر تو میں نے اللہ کے قرآن کی مخالفت کی۔ رب نے کہا ان کو رازدان نہ بناؤ اور میں نے تو ان کو رازدان بنا لیا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کے حوالے سے ان کو پتا چلا، کہا اللہ رب العزت تمہیں تباہ کرے، تم نے اس کو کیوں اپنا قریبی بنایا ہوا ہے؟ اس لیے عمر کا فیصلہ یہ ہے جن کو اللہ نے ذلیل کیا ہے عمر اسے تکریم اور عزت نہیں دے سکتا، جنہیں رب نے دور کیا ہے عمر اسے قریب نہیں کر سکتا، جن کو رب نے جن کے اوپر غضب کیا اور لعنت برسائی ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان عیسی ابن مریم، اللہ رب العزت نے فرمایا لعنت کی گئی ان لوگوں پر۔ پیارے بھائیوں، سلف تو یہاں تک کہا کرتے تھے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا احکام والی ذمہ میں کہ اگر کوئی مسلمان کسی عیسائی کو اس کی تقریب پر اسے مبارکباد پیش کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو صلیب کے سامنے سجدہ کرنے پر اسے مبارکباد دی جائے، کہ وہ رب کو چھوڑ کر صلیب کو سجدہ کر رہا ہے اور مسلمان اسے مبارکباد پیش کر رہا ہے۔ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ تو یہاں تک کہا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ کی قسم
مجھے جب بھی راہ میں چلتا عیسائی نظر آتا ہے میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں. کیوں؟ کہ میں سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے رب پہ جھوٹ باندھا کہ جناب عیسیٰ کو اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں. فرمایا مجھے اس شخص کو دیکھ کر کہ جس نے اللہ پہ اتنا بڑا بہتان باندھا میں اسے دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے رب پہ جھوٹ بولا. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں قرآن کی اس آیت کے حوالے سے والذین لا یشہدون الزور. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو عباد الرحمن ہے رحمان کے بندے جو واقعی رحمان کے بندے ہیں لا یشہدون الزور وہ ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے جہاں زور ہو جہاں اللہ کی توحید کی دھجیاں اڑائی جائیں جہاں کفر اور شرک بکا جائے وہاں یہ لوگ شریک نہیں ہوتے. لا یشہدون الزور ناچ گانے کی محفلیں مجلسیں جہاں اللہ کے دین کا استہزاء اور مذاق ہو. لا یشہدون الزور. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے اور رب کائنات ہمیں اپنا تشخص اپنی پہچان اور اسلامی تہذیب اور کلچر اللہ اسے باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں اسلام اہل الذمہ کو صرف یہ حق دیتا ہے کہ وہ جو بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے معبد خانے میں اپنی چار دیواری کے اندر محدود ہو کر وہ عبادت کریں لیکن مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے تہواروں میں شرکت کریں اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اللہ نے تمہیں دو عیدیں دی ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ یہ تمہارے خوشی کے دن ہیں ان پہ اپنی خوشی کا اظہار کرو. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر کسی شخص کی بیوی عیسائی ہو اس لیے کہ اہل کتاب سے نکاح اسلام نے اس کی تو اجازت دی ہے کہ اس کو بیوی بنایا جا سکتا ہے لیکن اگر مومنہ اور موحدہ موجود ہو تو پھر اس کو ترجیح دی جائے. فرمایا اگر کسی کی بیوی وہ اہل کتاب میں سے ہے اور عیسائی ہے میں کہتا ہوں وہ اس کو بھی اس تہوار میں شرکت کی اجازت نہ دے اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے اور یہ ان کی اس برائی میں معاونت کی بات ہے. حالانکہ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ برائی کے کام میں کسی کی معاونت مت کرو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے اللہ ایمان کے ساتھ رکھے عقیدہ توحید پہ اللہ زندہ رکھے اور رب کائنات اس توحید پر کبھی بھی اللہ رب العزت اس پہ کمپرومائز کرنا اور اس توحید پر اور اس پہ جو مرضی تیر برسائے جائیں اور انسان خاموش رہے یہ اللہ کے نبی کا بھی طریقہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے اندر بھی جب اللہ کے نبی کی بات کی کافروں نے کہا خاموش رہیں ابو بکر عمر کی بات ہوئی کہا خاموش رہو لیکن جب رب کی توحید کی باری آئی فرمایا جواب دو. جب انہوں نے نعرہ لگایا اولو حبل کہا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ اعلی و اجل میرا اللہ سب سے بلند ہے اور اللہ رب العزت ہی ہمارا مولا ہے ولا مولا لکم اور تمہارا کوئی مولا نہیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق بخشے. واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد للہ